اب طلبہ سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ یکم، پہلے بھی اس لفظ کا ذکر ہو چکا ہے کسی باب میں، بس اس میں یہ ہے کہ یکم نہیں کہنا جس کے ہم عادی ہیں۔ یکم، نہایت، یہ ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے محترم ٹیچر جن کے حروف تہجی غلط مستعمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ نہایت ہے، یعنی نہا کے بعد یہ زبر کے ساتھ اور پھر تے۔ ہم عادی ہو چکے ہیں لا علمی کی بنا پر کہ یہ کی جگہ اس طرح کے کچھ الفاظ میں ہم حمزہ استعمال کر جاتے ہیں۔ عنایت ہے، کوئل ہے، یہ ہم حمزہ کے ساتھ استعمال کر جاتے ہیں، لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ یہ لفظ ہے نہایت، نہایت نہیں ہے۔ بہادری دال پر پیش ہے اور اس کو ظاہر ہے پیش ہی کی طرح پڑھا جائے گا۔ بہادری کہنے کے عادی ہیں ہم لوگ۔ بہادری، متاثر، اس میں سے پہلے جو الف ہے اس پر زبر ہے اور زبر کے بعد شد ہے، شد کے ساتھ سے جس کے نیچے زیر بھی ہے۔ تو متاثر، اس میں ہم غلطی عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ جو الف ہے اس کو ہم نمایاں کر کے نہیں پڑھتے، حالانکہ اس کے بعد جو کہ شد ہے اسے نمایاں بہرحال ہونا چاہیے۔ متاثر، مختلف، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں تیسرے حرف پر زبر ہے ہم لیکن پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو جزم کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، جیسے قیمتی، جیسے زندگی۔ اسی طرح مختلف، مختلف نہیں، یعنی تے پر جزم نہیں ہے، مختلف پڑھا جائے گا۔ خالص، خالص پڑھ دیا جاتا ہے، بول دیا جاتا ہے، تو یہ لفظ ہے خالص۔ پرورش، اعراب کا خیال نہیں کیا جاتا، پرورش کہہ دیتے ہیں لوگ جلدی میں۔ اب صحیح زبان بولنا تو تبھی آئے گا محترم ٹیچر جب ہم اعراب کا خاص طور پر خیال رکھیں گے بولنے میں، اس لفظ کو ادا کرنے میں، اور یہی بات آپ بچوں کو بھی سمجھائیں گے کہ پہلے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی لفظ میں اعراب کون کون سے استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ بچوں کو تلقین کریں گے کہ الفاظ کے تلفظ کے معاملے میں لغت سے بڑھ کر کوئی چیز سند نہیں ہے۔ عادت اپنائیں، اور محترم ٹیچر آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ عادت اپنائیں، جہاں کہیں آپ کو معمولی شک بھی ہو کہ اس کا تلفظ نہ جانے کیا ہے، آپ کا ہاتھ فوراً لغت کی جانب بڑھنا چاہیے۔ وہ ٹیچر ٹریننگ میں آپ کو بڑی دلچسپ بتاؤں کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں ٹیچرز کو، ایک فریز استعمال کرتے ہیں انگریزی میں کہ لرن ٹو ڈاؤٹ، پہلے تو شک کرنا سیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اور اس کے بعد پھر لغت کا استعمال کرنا کی عادت بنائیں۔ اس میں ظاہر ہے پھر اتنے پہلو ہیں جن کا ہمیں پہلے سے علم بھی نہیں ہوتا۔ عسکری، عسکری نہیں، عسکری،
بلبوتا بلبوتے پر، عملی عمل سے عملی، غرض دفاع دال کے نیچے زیر ہے، حکم اس کا اور اس جیسے بہت سے دیگر 3 حرفی الفاظ کا کئی ایک مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، جس کے درمیانی حرف پر جزم ہے، مگر ہم اس کو تبدیل کرتے دیتے ہیں زبر یا پیش کے ساتھ۔ نامساعد یہ عام استعمال کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی معلوم ہونا چاہیے۔ میں خود اس کو کئی مرتبہ غلط پڑھ جاتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ غلط پڑھ دیا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو غلطی کا امکان ہے وہ یہ ہے کہ میم پر پیش کی بجائے آپ زبر استعمال کرتے ہوئے پڑھ جائیں گے، نامساعد، نامساعد، میم پر پیش ہے، نامساعد۔